اس کے بارے 4 اوصاف کا تذکرہ کہ 4 وجوہات ایسیا نے جنہاں کی وجہ کو اللہ کسی شخص کو فضیلت بخشتا ہے، درجہ بخشتا ہے۔ اور 4 اوصاف ہی معیار فضیلت، اور وہی 4 اوصاف بدرجہ اعظم سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر موجود۔ پہلی وجہ فضیلت ایمان سے، کہ جتنا ایمان زیادہ ہوئے گا اتنا ہی اس کی درجہ اور فضیلت مقام زیادہ۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی ایمان کے لحاظ پر سب تو اعلیٰ درجے فائز۔ اس سے بارے کچھ دلائل بیان کہ آپ ایمان کی بلند ترین سطح آپ روح شرف حاصل کہ سب تو پہلے مومن اور جس ہستی سب تو زیادہ ایمان ہے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ۔ قرآن پاک احادیث سے ذرا ان دلائل پہ غور فرمائے کہ آپ کو شرف حاصل ہے کہ آپ دی معیت بطور انعام اللہ قیامت والے دن عطا کرے۔ جڑا شخص اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے بعد جس ہستی کی معیت ساتھ دے گا وہ صدیق کو رضی اللہ۔ اور اس سے بارے قرآنی نص من النبیین والصدیقین، تو جس ہستی کو، جس شخصیت کو قیامت والے دن بطور رحمت، بطور انعام، جس کی معیت، جس کی سنگت اللہ بخشے گا، بتائیے کتنا بلند درجے دے ہو۔ یعنی شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، دنیا گناہاں تو بچتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ قیامت نو کی دے گا؟ صدیق کا ساتھ دے۔ تو جس ہستی نے اس مقام تے فائز کیتا ہے کہ جس کی معیت بطور انعام نصیب ہوئے، کوئی بدبخت کہے کہ وہ شخص ہی مومن قیامت والے دن اہل ایمان نو بطور انعام صدیق کی معیت نصیب ہو۔ بھائی نیک اعمال کرو، کیا ہوگا؟ قیامت والے صدیق کا ساتھ ملے۔ ساری دنیا عبادت کر رہی ہے صدیق کا ساتھ لینے کے لیے، اور بدبخت کہہ رہا ہے کہ وہ خود مومن۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ جس کا راستہ، جس کی معیت، جس کی ہر شخص ہر نماز کی ہر رکعت ہی منگتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اسی شخصیت کے بارے کوئی کہے کہ وہی مومن
جو معیار ہے، جو انعام ہے، اعلیٰ ترین درجہ. اور سینہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت بھی ہے صحیح البخاری سے، اور صحابی رسول جس کی خواہش چاہتے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سی. ذرا اس سے آپ کو سوال پہ غور کی. صحابی رسول کی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو ساری سنگت صحبت مجلس ہے، جدوں دل کرتا ہے زیارت کو اسی حاضر ہو جائیں، تھوڑا نال محبت دا ہر وہ انداز طریقہ سی دنیا چ اختیار کر. لیکن میں سوچنا قیامت والے دن جنت ہے. صحابی رسول کی بات پہ غور کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سانو تھوڑی سنگت حاصل، لیکن میں جنت کے بارے آخرت کے بارے سوچنا یہ خیال آتا ہے کہ تسی ہوئے کہ جنت اعلیٰ ترین درجے تھوڑے تو اونچی کسی کا محل یا کوٹھی تے نہیں ہوئی، تھوڑے تو زیادہ درجہ تے کسی کا نہیں ہوئی. ساڑھے تے اللہ رحمت کرے گا، محبت فرمائے گا، سانو بھی جنت نصیب ہو جائے گی، لیکن اسی ہوں گے جنت کے نچلے درجے. کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں جی جنت ملاقات کو جیچ ہے، تھوڑے کو بیٹھن کو جیچ ہے، تھوڑی سنگت نو دل کرے، تو کیا جنت بھی تھوڑا ساتھ ملے؟ تھوڑی سنگت صحبت مجلس ملاقات دیدار یہ ساری چیزاں سن جنت حاصل ہون گی. اس خواہش دے اس تڑپ دے جواب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہ جیڑا شخص بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا قیامت والے دن جنہاں لوگوں سے میرا انعام ہوئے گا میں انہوں کی سنگت مجلس انہوں عطا کراں گا، انہوں کی میت عطا کراں گا، اور وہ انعام یافتہ نبی ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء اور صالحین ہوں گے. رب خود فرماتا ہے بتاؤ بھلا اس کو بہترین کوئی سنگت ہو سکے؟ جب آیت نازل ہوئی اور پھر وہ حدیث پاک نبی علیہ السلام میں پریشان ہو جس نال بندہ کوئی محبت کرتا ہے نا جنت جو دے نال ہوئے، اگر وہ بھی جنت جو ہوئے گا اس سے مراد پاکیزہ ہو، عبادت والی محبت، دینی محبت، عقیدت ہوئے گی، پیار ہوئے گا، اتباع ہوئے گی، جنت کے ساتھ ہوئے گا. کہ تو رسول اللہ نال محبت ہے تو انہوں نے ساتھ نصیب ہوئے. سینہ انس بن مالک اس حدیث سے آخر تھے کی بیان فرما دے کہ میں نے امید ہے میں جنت ابو بکر عمر نال ہوں گا اس واسطے کہ میں ان نال محبت کروں. تو جس ہستی شخصیت کو اللہ نے بطور انعام نصیب کرنا ہے، جنہوں نے بارے سے روزانہ تڑپنا ہے، روزانہ کہنا ہے کہ اللہ انعام یافتہ صراط الذین انعمت علیہم، اس شخص کو کوئی اٹھ کے کہے کہ وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ ظالم ہے، نعوذ، وہ عدل پر نہیں ہے. اسلام کا دوسرا رکن جو ہے ہمارے نزدیک عدل ہے، لہذا وہ عدل پر نہیں ہے تو وہ ختم. گویا اس شخص نے ہمارے ایمان کو ہلا کے رکھ دی. جس سے ہمارے اسی کہہ رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، وہ اسی کو کافر کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں انعام کے طور پر، رحمت کے طور پر صدیق کا جنت میں ساتھ دے. تو جواب آ رہا ہے کہ جس کا ساتھ مانگ رہے ہو وہ خود جنتی نہیں نہ ہو سکے. تو اندازہ کیجیے کہ کہاں یہ کفر فسق کہاں پہنچا. تو جڑی بات میں تھوڑے سامنے رکھ رہا کہ ان شخصیات دی جو معیت ہے، محبت ہے، پیار، کہ سانو قیامت والے دن نصیب ہو رہا ہے. لیکن یہ ایسے برگزیدہ شخصیت ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے بارے قرآن پاک نے اور اس سارے انعامات اور اس ساری رحمتیں ایمان کی وجہ، جی ایمان ہی نہیں تے جنت، ایمان نہیں تے سارے درجات.
یہ سارے درجات جو صدیق نو حاصل ہوئے نے اس کی بنیاد بیس ایمان ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، درجات کی بلندی ایمان پر۔ تو لہذا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دے اندر یہ اوصاف اور خوبیاں قرآن پاک نے بڑی مشہور آیت ہے جو خطبہ کو سننا ایک حصہ پڑھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، ذرا اس آیت پہ غور کر، ادھر سے آپ کو سباق پہ غور کر۔ یہ آیت مبارکہ اس معاہدے تو بعد نازل، جڑا معاہدہ جو صلح حدیبیہ، جس سے نبی علیہ السلام بغیر عمرہ کیے واپس آ، معاہدہ ہو گیا کہ آئندہ سال تسی عمرہ کرو۔ اس کے اندر ایک بات بڑے علم میں یاد ہوئی کہ نبی علیہ السلام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے معاہدہ لکھوان واسطے جدوں حجاز تو کفار تک کی اعتراض سی کہ اسی تو جڑا لکھا ہے نا محمد رسول اللہ، اس کو تسلیم نہیں کرا۔ معاہدے تسی الفاظ لکھو گے محمد بن عبداللہ، کیونکہ تحریر کے نیچے ساڈے بھی سائن ہونا ہے، تھوڑے بھی سائن ہونا ہے، جو تے رسول اللہ لکھے ہوئے تو ساڈے تلے سائن ہو جان، گویا اوپر والی تحریر تو مان لی، آپ ہمارے نزدیک ٹھہر گئے رسول اللہ، ایسی منتے نہیں رسول اللہ۔ لہذا یہاں لکھو محمد بن عبداللہ کہ یہ معاہدہ عبداللہ کے بیٹے محمد کے ساتھ طے ہو رہا ہے، ہم رسول نہیں لکھ رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام فرمایا اس کو کاٹ، فرمایا رسول ادب کا تقاضا ہے نہیں کاٹ، فرمایا کہاں لکھا ہے، آپ نے خود اس پر قلم کر۔ تو ہم تقاضا سی کہ جس لفظ کو کفار مٹوائیں اللہ جملے کو قرآن کا حصہ بنائے۔ اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ، کہاں سے مٹاؤ گے، یہ تو قرآن میں لکھ دیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول۔ فرمایا ان کی گواہی یا ان کی تصدیق یا تائید کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ خود گواہ ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ۔ پہلی اس آیت کے پہلے حصے جملے کس کی شان ہے، محمد رسول اللہ، ساتھ ہی شروع ہوا والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے، والذین معہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جتنے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، اس سے مراد کون ہے، صحابہ کرام جو ہیں رسول اللہ کی صحابیت میں ساتھ، اور اتفاق ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، والذین معہ اس سے مراد محمد مصطفیٰ کے صحابہ، اور معیت جب رسول اللہ کے ساتھ کا تذکرہ ہوگا، معیت کا ذکر ہوگا، تو ظاہر قرآن، ساری حدیث، ساری سیرت، ساری تاریخ پڑھ جائیے، صدیق سے بڑھ کے معیت میں کون ہو، کسی جگہ پہ بھی چلے، سفر ہو، حضر ہو، ہجرت ہو، بچپن ہو، جوانی ہو، نبوت کا زمانہ ہو، اس سے پہلے ہو، رسول اللہ کی اطاعت ہو، اتباع ہو، ہجرت ہو، کوئی موقع ہو، تو والذین معہ کا پہلا شخص کون ہے، ابو بکر رضی اللہ، یہ ہے ابو بکر کہ اللہ ان کے ساتھ اور یہ اللہ کے ساتھ اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آگے نص پہ غور کی، اشداء علی الکفار، یہ سارے صحابہ جو محمد کے ساتھ ہیں، ان کا وصف یہ ہے کہ محمد اور اس کے سارے ساتھی اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت، غصے اندر یا جلال اندر یا تاریخی روایات کی روشنی
بعض لوگوں نے اصحاب رسول کی فضیلت، شان یا مقام یا حیثیت کو جانا پرکھا نہیں۔ میری گزارش کہ صحابہ کو تاریخ میں پڑھنے سے پہلے صحابہ کو قرآن سے پڑھو، پھر صحابہ کو حدیث سے پڑھو، اس کے بعد تاریخ ہے۔ اس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، ایک سائڈ پہ رکھا بھی جا سکتا ہے، انکار بھی کیا جا سکتا ہے، کفر لازم نہیں آئے گا۔ لیکن قرآن اور حدیث کو نہ چھوڑنا، ورنہ کفر لازم ہے۔ صحابہ کو قرآن کی روشنی میں سنو، حدیث کی روشنی میں سنو، پہلے ان کے فضائل جانو، مقام جانو، حیثیت جانو، پھر وہ تاریخی واقعات قرآن و حدیث پہ پیش کرو۔ فٹ آ جائیں تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو چھوڑ دیں اور قرآن پہ ایمان رکھیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ دو صفات ہیں، اس میں سارے صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سارے صحابہ اس میں داخل و شامل ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آپس میں وہ مہربان، کافروں پہ سخت۔ کون؟ صحابہ کافروں پہ سخت۔ کون؟ صحابہ۔ ذرا صاحب کو سمجھیے، اشداء علی الکفار کافروں پہ سخت ہیں۔ کون؟ صحابہ کافروں پہ سخت۔ جو گروہ کافروں پہ سخت ہو اسی کو کافر کہا جائے۔ قرآنی نص پہ غور کی، قرآن کہتا ہے یہ کافروں کے خلاف، یہ کافروں کے خلاف سخت، اور ایک بندہ اٹھ کے کہے جو کافروں کے ساتھ خلاف ہیں وہ خود کافر ہیں۔ پھر غور فرمائی، رب کہے کہ آپ پیغمبر کے ساتھ والے صحابہ جو ہے یہ کافروں پر سخت ہے، اور اٹھ کے ایک شخص کہے کہ جو کافروں پہ سخت تھے وہ خود کافر تھے، یہ بات عقل کے، نقل کے، منطقی، عقلی ہر لحاظ سے غلط۔ یہ قرآنی خبر کا انکار ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ کافروں پہ سخت ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ خود کافر ہے، خود مسلمان نہیں۔ بندہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان نہیں، رب کہہ رہا ہے وہ کافروں پہ سخت ہیں۔ اب دونوں پہ فیصلہ کرو کہ دل کی حالت کون جانتا ہے؟ بندہ نہیں جانتا، رب جانتا ہے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ آج کو بھی جانتا ہے، کل کو بھی جانتا ہے، گزشتہ کل کو بھی جانتا تھا، جو آئندہ آنے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ بندے کے حال کو، ماضی کو، مستقبل کو جانتا ہے، انجام کو جانتا ہے، موت کو جانتا ہے، حشر کو جانتا ہے، قیامت والے دن جو اس نے فیصلہ لکھا ہے جنت کے حوالے سے اس کو بھی جانتا ہے، اندر کی حقیقت کو بھی جانتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے وہ کافروں پہ سخت ہے، ایک بندہ نقل اٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں نہیں وہ خود کافر ہے۔ بتاؤ قرآن کا انکار کیا ہوتا ہے؟ کسے کہا جاتا ہے انکار؟ کوئی ضروری ہے کہ بندہ اٹھ کے کہے میں قرآن کو سارے کو نہیں مانتا، وہی کافر ہوگا؟ قرآن کہے کہ جو کافروں پر سخت ہے، بندہ کہے کہ یہ خود کافر ہے، اس کے کفر میں شک کیا ہو؟ رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے وہ آپس میں مہربان ہے، جڑے، رحیم ہے۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ صحابہ، وہ رحیم ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے تو قرآنی نص ہے دوسرے مقام پہ، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پیغمبر رحیم ہے، صحابہ کرام رحماء بینہم آپس میں مہربان ہے۔ بینہم کفار کے مقابلے میں جملہ ہے کہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں یہ رحیم رحم، رشتہ داریاں بھی ہے۔ یا رحماء بینہم کے دو معنی ہو سکتے، ایک یہ ہے کہ رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں، ایک ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں دل میں نرمی ہے،
اور تیسرا اصل جو رب بتانا چاہتا ہے کہ ان کے دلوں کو میں نے دیکھا ہے، وہاں کفر کی محبت نہیں ہے، وہاں آپس کی محبت، یہاں اسلام کی محبت ہے، ایمان کی بنیاد پہ یہ محبت کرتے ہیں۔ کافروں پہ یہ سخت ہے، رحماء بینہم پر آپ ایک گھنٹہ باز کرتے ہیں گفتگو کر، کتنے مہربان تھے، رشتہ داریوں کو بیان کر کہ کیا رسول اللہ کے گھر صدیق کی بیٹی، سیدنا عمر کی بیٹی رسول اللہ کے گھر، امیر معاویہ کی بہن رسول اللہ کے گھر، سیدنا علی کے بھائی جعفر طیار فوت شہید ہوئے، ان کی بیوی بیوہ ہوئی سیدہ اسماء بنت عمیس، سیدنا علی نے خود نکاح ان کا کروایا کس سے؟ صدیق سے، اپنی بیوہ بھابی۔ پھر صدیق فوت ہوئے، یہ جو پہلے بھابی کس کی تھی؟ سیدنا علی، کس کے نکاح میں تھی؟ صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب صدیق فوت ہو گئے، یہ پھر بیوہ ہو، اس کا پھر نکاح کس سے ہوا؟ سیدنا علی سے۔ کیا تفسیر ہو سکتی ہے رحماء بینہم؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی گھر سیدنا علی کی بیٹی، سیدنا عثمان کے گھر محمد مصطفیٰ کی 2 بیٹی، آگے ان کے پوتوں بیٹوں کی رشتہ داریاں پڑھ، اس پر الگ ایک بحث، ایک لیکچر دیا جا سکتا۔ صحابہ اور آل رسول کی رشتہ داریوں 3 پشتیں جڑی ہوئی ہے، وصل الارحام کی عملی تفسیر ہے، الذی تساءلون بہ والارحام، رحماء بینہم۔ اگر رشتہ داریوں سے ہٹ کے تذکرہ کریں تو ان کی رحمتیں، پیار، محبت آپس میں دیکھ کے تعریف کر رہے ہیں۔ صدیق کی عمر، عمر کی صدیق، سیدنا عثمان کی سیدنا علی، سب ان کی آپس کی شان بیان کرنے کے انداز کو پڑھ۔ کیا وہ حدیث نہیں کہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ، سیدنا حسن و حسین کو اٹھایا تھا سیدنا صدیق، سیدنا علی ساتھ، علی ساتھ ہے، جا رہے گلی میں، حسن و حسین آگے کھیل رہے، کس کو جو اٹھانا چاہیے تھا؟ سیدنا علی کو اٹھایا کس نے؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ یہ محبت کا انداز نہیں ہوتا۔ 2 دوست جا رہے ہوں، آگے ایک دوست کے بیٹے آ جائیں تو اس کو دوست اٹھائے، اٹھا کے سینے سے لگا کے فرمایا یہ علی سے نہیں ملتے، یہ تو محمد سے ملتے ہیں، ان کی شکل و صورت دیکھے رسول اللہ سے ملتی۔ اس سے بڑی محبت رحماء بینہم کی عملی تفسیر کیا ہو؟ پھر 24 سال خلافت ان کے پاس رہی، ابو بکر اور عثمان کے پاس، علی کی قاضی القضات پہ آ، سیدنا علی کی بیعت کر، سیدنا علی کی ان کی ابتدا میں نمازیں پڑھ، ان کے عہدے کو قبول کر، ان کے زمانہ خلافت میں جہاد پہ صبر کر، ان کے زمانہ خلافت میں مال غنیمت کو اکٹھا کر، مال کو لے آ، تقسیم کار کر، یہ سارے درجات، مختلف واقعات سیدنا علی سے ثابت۔ یا رحماء بینہم کی عملی تفسیر نہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی سب سے بڑے درجہ فضیلت یہ ہے کہ غار کے اندر ہجرت کے راتیں جو گزاری اس کو پڑھے قرآن کی روشنی۔ تاریخ تو دام پڑھا کہ جو قرآن بیان میں، قرآن پاک نے بیان کیا، فرمایا اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ، اگر نہ تم مدد کرو کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن کے الفاظ اس آیت پر غور کیجیے، قرآن ہجرت کی اس آیت کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ، اگر نہ تسی مدد کرو کس کی؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یقین کو کہہ رہا ہے کفار کو، اگر تم محمد مصطفیٰ کی مدد نہ کرو، ساتھ نہ دو
فقد نصرہ اللہ، تو اس کی مدد کی ہے کس نے؟ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کافرو تم اگر محمد مصطفیٰ کی مدد نہ کرو تو نہ کرو، اس کی مدد کس نے کی ہے؟ اللہ۔ یہ اللہ کب کی ہے مدد؟ فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، سورۃ التوبہ ہے، قرآن ہے، 6واں پارہ ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، اگر تم مدد نہ کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کی مدد کی ہے کس نے؟ اللہ نے۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکال دیا تھا کافروں نے میرے محمد کو مکہ، جب نکال دیا تھا ان کافروں نے کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس سے؟ اپنے شہر سے، اپنے وطن سے، مکہ سے نکال دیا تھا۔ تم نے اس وقت نکالا تھا کافروں، تم نے مدد نہ کی، رہنے نہ دیا، اور میں نے اپنے محبوب کی مدد کی۔ جنہوں نے نکالا تم نے نکالا، کنہوں نے؟ کافروں۔ کافروں نے نکالا تو جو لے گیا وہ بھی تو کافر تھا، نعوذ باللہ۔ ذرا قرآن سمجھا دو ہمیں بھی، کوئی مفسر آگے ہمارے سامنے بیٹھے ہمیں قرآن سمجھائے۔ قرآن کہہ رہا ہے نکالا مکے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے؟ کافروں نے۔ تم کہہ رہے ہو نکالا کافروں نے، جو لے گیا محمد کو ساتھ صدیق وہ بھی کافر ہے، نعوذ باللہ۔ تو پھر اس قرآن کی اس جوڑ کو جوڑو، کس طرح جڑے گا؟ چنگی مدد رب نے کی ہے، نکالا بھی کافروں نے، حوالے بھی کیا کس کے؟ کافروں کے۔ مدد تو آ گئی، قرآن سمجھ تو آ گیا۔ قرآن پاک کی آیت پہ غور کر لیجئے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے نکالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے پیغمبر کی مدد کی۔ یا اللہ کون سی مدد کی؟ فرمایا جس کو یہ مارنا چاہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے اس کی مدد کی اور اس کو بچایا۔ یا اللہ کیسے بچایا؟ بچانے کا سارا انداز پڑھ لو، کیسے بچایا رب؟ پیغمبر کو گھر سے نکال لے جاؤ مدینے تک، یہ ہے بچانا، یہ ہے مدد۔ اس سارے راستے میں اللہ مدد کر رہا ہے۔ کافروں نے نکال دیے رسول اللہ کو، اللہ بچانا چاہتا ہے۔ اور اس سفر میں جتنے اسباب ہیں بچانے کے، رب نے ایسے نہیں بچایا، وہ قادر تھا لیکن ایسے نہیں بچایا۔ کیسے؟ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا دیا، یہودیوں نے گھیر لیا تھا، اللہ نے فرشتوں کو بھیج کے عیسیٰ ابن مریم کو مکان کے چھت کو پھاڑ کے سیدھا آسمان پر اٹھا دیا، ایسے نہیں بچایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بچایا کیسے؟ فرمایا لاٹھی دریا پہ مارو، راستہ خود بن جائے، راستہ بن۔ موسیٰ بچ گئے، فرعون غرق ہو گئے۔ ابراہیم کو بچانا چاہا، بچایا، آگ کو ٹھنڈا کیا، کافروں نے آگ میں پھینک کے سمجھا یہ شہید ہو جائے گے، رب نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، آگ کے اندر رکھ کے آگ کو جلانے نہیں دیا۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ۔ اب گھیر رہے ہیں کافر کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ نے بچایا ہوا کے ذریعے نہیں، پانی کے ذریعے نہیں، کسی فرشتے کے ذریعے نہیں، کسی اور ذریعے نہیں، جو وہ چاہتا کر سکتا تھا نہیں کیا۔ رب نے محمد کو یہاں سے لے جا کے مدینے تک جو بچایا ہے، اس کا ذریعہ ایک شخص کو بنایا ہے جسے زمانہ صدیق کہتا ہے، صدیق کے ذریعے۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے تو نکالا تھا، کافروں نے بچایا نہیں، کافروں نے جھولی میں سلایا نہیں، کافروں نے رسول اللہ کو نکالا ہے۔ تم نکالنے والوں کو لے جانے والے کو برابر کہہ رہے ہو۔
قرآن اس کا انکاری ہے۔ قرآن کی روشنی میں صدیق کو سمجھو اور پڑھو۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب نکالا کافروں نے کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر آگے یہاں تک محمد مصطفیٰ کا ذکر تھا، اللہ کی مدد کا ذکر تھا، رسول اللہ کی مدد طرف تذکرہ تھا کہ جا اگر تم مدد نہ کرو، رب پڑھنا قرآن پاک پہ غور کرنا، اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر نہ تم مدد کرو کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ، یہ جو آپ آخر پہ ہاں ضمیر ہے وہ اس سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم مدد نہ کرو کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، پس تبھی مدد کی ہے اس کی، کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کس نے؟ اللہ نے۔ کب؟ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب نکال دیا، اخرجہ کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نکال دیا اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے۔ کہاں سے؟ کہاں سے؟ آگے رب فرماتا ہے ثانی اثنین، یہاں سے میں نے بچانا شروع کیا، یہاں سے میں نے مدد کرنا شروع کی۔ پیچھے ہو ضمیر واحد کی تھی، تنصرو ہو پر کے ساتھ ضمیر واحد کی تھی، فقد نصرہ اللہ ضمیر ایک کی تھی، اذ اخرجہ ضمیر ایک کے لیے تھی، ایک کو بچانے کے لیے، ایک کو بچانے کے لیے کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ساتھ اب دوسرا جوڑا ہے، جو دوسرا ہے وہ مدد ہے رب کی۔ اب جو نکلے رسول اللہ اپنے حجرے سے، اپنے گھر سے ہجرت کی طرف، اب راستے میں جو جو رسول کو بچانے کی شے ذریعہ بنے گی وہ اللہ کی مدد ہوگی۔ تو صدیق ذریعہ بنی کس کی؟ اللہ کی مدد کا۔ اسی ابابیلوں سے پیار کرتے ہیں، توجہ، ہم اس ابابیلوں سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ ابابیل ہے بھائی، ان کا ذکر قرآن میں ہے، کیوں؟ انہوں نے بیت اللہ کو بچایا تھا، اللہ نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے ابابیلوں کو بلا لیا تھا، تو رب نے اپنے محمد کو بچانے کے لیے صدیق کا انتخاب کیا ہے۔ ثانی اثنین سے صدیق شروع ہو رہا ہے۔ سیدنا صدیق کے فضائل کا انکار کیوں؟ وہ چھپکلی جس کو مارتے ہو گھروں میں، زہریلا کیڑا، اس نے نبی کو جلانے کی، مارنے کی کوشش کی۔ کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو مارو، جہاں دیکھو اس چھپکلی کو مارو۔ کیوں؟ یہ نبی کو تکلیف دیتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے اور یہ آگ کو پھونک مارتی تھی، حالانکہ اس کی پھونک مارنے سے آگ بھڑکی نہیں، لیکن اس نے اپنی نیت کی جو خرابی تھی، نیت کا جو خوش تھا، نیت کی جو پلیدی تھی، اس نے رب نے اس کو زہر کر کے قیامت تک اس کیڑے کو واجب القتل قرار دیا، اس لیے کہ یہ نبی کو تکلیف دیتی ہے۔ جو نبی کو تکلیف دے وہ کیڑا واجب القتل ہے، جو محمد کو گود میں اٹھا کے بچا کے مدینے پہنچائے اس کو گالیاں دیتے ہو تم۔ صدیق مخلص نہ ہوتا، وفادار نہ ہوتا، معیت کا حقدار نہ ہوتا، صدیق اللہ کی مدد کا ذریعہ نہ ہوتا، تو اللہ کی قسم کبھی سیدنا صدیق کے اندر کچھ بھی ہوتا تو رب اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہ کرتا کہ قرآن کی آیات میں اس کا ذکر ہے جس کو قیامت تک تلاوت کیا جا رہا ہے، ذکر خیر میں۔ رب کہتا ہے میں نے بچایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس کے ذریعے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ تو بچان دی خبر دیتی ہے، بچانے کا تذکرہ ایک کا تھا اور دوسرا بچانے والا تھا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، جب دونوں غار میں تھے۔ یہاں تو مفسرین نے لکھا ہے جب محمد مصطفیٰ کے ساتھ صدیق ضمیر میں اکٹھا ہو گیا ہے تو معیت میں کوئی شک رہ گیا؟
کوئی جوڑ میں شک رہ گیا، کوئی اکٹھے ہونے میں شک رہ گیا؟ جب ایک ضمیر میں اللہ نے دونوں کو بیان کر دی ہے، ایسے بھی نہیں کہا کہ ابو بکر نبی اور ابو بکر بھی نہیں کہا، اذ ہما ایک ضمیر میں دونوں اکٹھے، اذ ہما جب دونوں فی الغار جب دونوں غار میں تھے، ایک جس کو بچانا تھا اور ایک وہ جس کو بچانے کے لیے اللہ نے انتخاب کیا۔ اللہ نے نام لے کے کہا ہے کہ محمد مصطفیٰ مدینے جانا ہے تو صدیق کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے، صدیق نے جب ہجرت رسول کا سنا تو رو پڑے تھے، یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا، میں پھر پیچھے اکیلا رہا گا، آپ کے بغیر میں کیسے رہوں گا؟ فرما پریشان نہ ہو، تیرا تو ساتھ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ابو بکر کو ساتھ لے جانا۔ اور اگلی بات مفسرین کمال کی فرماتے ہیں رسول اللہ جب اپنے گھر سے نکلے خالی ہاتھ، کوئی چیز نہیں لی رسول اللہ نے سوائے وہ لباس جو زیب تن ہے، وہ جوتا مبارک جو پاؤں میں، اس کے علاوہ رسول اللہ نے اپنے گھر سے کچھ نہیں لیا، خالی ہاتھ پار تشریف لے گئے۔ جو امانتیں لوگوں کی تھی وہ سینہ علی کے سپرد کر دی اور باہر تشریف لے گئے۔ اب رسول اللہ کے دروازے سے نکلنے کے بعد مدینے پہنچنے تک راستے میں جو مال خرچ ہوا، جو کچھ تھا وہ صدیق کے گھرانے کا، صدیق کا زائد لباس، سواری۔ فرماتے ہیں مجھے اطلاع ہے رسول اللہ دی تھی ہو سکتا ہے اللہ مجھے ہجرت کی سوار اجازت ہے، فرماتے ہیں 4 مہینے مجھے پہلے پتہ یہ چلا تھا کہ اللہ رسول اللہ کو ہجرت کی اجازت دے کر رسول اللہ نے فرمایا تھا مجھے ان قریب اجازت ملے گی۔ فرمایا میں 4 مہینے اسپیشل گھاس لے آ کے ان اونٹوں کو کھلاتا رہا جو میں محمد کے لیے تیار کر رہا تھا۔ منافق یہ ہوتے، یہ نہیں ہے مسلمان۔ فرماتے ہیں ان اونٹوں کو میں نے 4 مہینے پہلے الگ کر دیا کہ یہ اونٹ محمد مصطفیٰ کو دوں گا سواری کے، اسپیشل گھاس خوراک کا انتظام کیا، باقی چر کے آ جاتے تھے، لیکن اس اونٹ کے لیے میں اسپیشل گھاس لیا منگواتا تھا تاکہ یہ تکڑا ہو جائے اور کمزوری اس کی ختم ہو جائے، اس لیے کہ لمبے سفر پہ جانا ہے، کہاں رب لے جائے گا، رب کے علم میں ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی تیاری میں کر رہا ہوں۔ ستو صدیق کے گھر کا، پانی صدیق کے گھر کا، دودھ صدیق کے گھر کا، سواری صدیق کے گھر کی، کپڑے صدیق کے گھر کے، یہ سامان کو باندھا، اس لیر اس جس کپڑے سے باندھا گیا وہ بھی سیدہ اسماء کے دوپٹے کو پھاڑ کے بنایا گیا، صدیق کی بیٹی۔ یہ مومن نہیں ہے، مومنوں کا منہ دیکھو، یہ مومن ہے بدبخت، صدیق مومن نہیں۔ آپ مسلمان ہیں، صدیق مسلمان نہیں۔ یہ بدبخت سیاہ دل اور سیاہ سوچ اور سیاہ رنگ یہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، صدیق مومن نہیں ہے۔ پھر وہ بات جو سیدہ عائشہ نے فرمائی تھی وہ کمال کی نہیں۔ کسی بندے نے آ کے کہا امی عائشہ سے کہ فلاں بندہ کہتا ہے کہ عائشہ میری ماں نہیں ہے، میں عائشہ کو ماں نہیں مانتا، تو صدیقہ نے مسکرا کے فرمایا وہ ٹھیک کہتا ہے۔ بندہ بڑا حیران ہوا، میں بڑا آیا سا، نس دوڑ کی شکایت اللہ اماں جی نے کمال کر دی، اماں جی فلاں بندہ کہہ رہا ہے کہ عائشہ کو میں ماں نہیں مانتا۔ صدیقہ نے کہا وہ ٹھیک کہتا ہے، میں مومنوں کی ماں ہوں، کافروں کی نہیں ہوں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ نے مجھے مومنوں کی ماں کہا ہے، وہ مومن نہیں ہوگا، ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ مومن نہیں ہوگا، تو کافروں کی میں ہوں ہی نہیں۔ گویا جو امی عائشہ کو
فرمایا مجھے مومن نہیں سمجھتا، تو اس نے گویا مجھے مومن میرے ایمان کا انکار نہیں کیا، اس نے اپنے ایمان کا انکار کر دیا، نفی کر دی ہے، کیونکہ میں تو مومنوں کی ماں ہوں ہی۔ صدیق رضی اللہ تعالی ہر اس لفظ کے اندر داخل ہے۔ ثانی اثنین ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ خبر کس نے دی؟ اللہ نے۔ کس کو دی؟ رسول اللہ کو۔ رسول اللہ نے کس کو دی؟ غار میں بیٹھ کے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کو؟ لصاحبہ، اپنے صحابی کو، کہاں؟ غار میں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے رب ایسے کہہ سکتا تھا کہ میرا غم نہ کر، ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، یا ایسے بھی ہو سکتا تھا ان اللہ معی و معک، اللہ میرے ساتھ اور تیرے ساتھ ہے، لیکن دونوں الفاظ کے بجائے یہ لفظ ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، ہمارے دونوں کے ساتھ ہے۔ کیا معنی؟ اے ابو بکر غم نہ کر، جو معیت اللہ کی مجھے حاصل ہے وہی معیت اللہ کی تجھے حاصل ہے، اور جس کو اللہ کی معیت حاصل ہو جائے۔ آئیے قرآن کے ایک اور مقام سورہ المائدہ، اللہ نے خبر دی ہے کہ میری معیت کسی کے ساتھ جب ہو جائے تو کن شرائط سے ہوتی ہے۔ ایویں نہیں رب کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، سانوں کوئی تھانے دار فون چ کرے نا میں تھوڑے نال ہاں، اسی اونج ہی بندے چ نہیں بن، تھانے دار کا فون آ گیا میں تیرے ساتھ ہوں۔ جس کو رب آسمان سے کہے کہ محبوب فرما دو میں صدیق کے ساتھ ہوں، کر لو مقابلہ صدیق کے ساتھ اللہ۔ اور وہ حدیث نبی علیہ السلام نے فرما حدیث قدسی بخاری میں، جو میرے ولی سے جنگ کرتا ہے وہ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے، وہ اللہ سے لانے جنگ کرتا ہے۔ اور کون ہے جو اللہ کو شکست دے دے؟ صدیق سے بڑا ولی کوئی؟ ولایت میں اکبر ہے صدیق، صداقت میں اکبر ہے تو ولایت میں بھی اکبر ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے تو ولایت میں اعلیٰ ہوا، تو اس حدیث کا آغاز ہی صدیق سے ہو رہا ہے۔ اللہ سے لانے جنگ کی ہے تم نے، اب دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ زندگیوں میں رب دکھائے گا کہ تم جیتتے ہو یا رب جیتتا ہے۔ جس نے رب سے مقابلہ کیا وہ کبھی جیت نہیں سکتا۔ یہ اعلان جنگ ہے اللہ کے ولی سے دشمن۔ اللہ ساتھ، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ کو پتا تھا آپ کے نزدیک رسول اللہ بھی عالم الغیب ہیں، اندر جانتے تھے، منافقوں کو جانتے تھے، پھر منافق کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ اللہ عالم الغیب ہے، وہ کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، میں ساتھ ہوں ابو بکر کے، جیسے محمد کے ساتھ ہوں ویسے صدیق کے ساتھ۔ اگلی بات، یا اللہ جس کے ساتھ تو ہو، تیری معیت کی خبر آ جائے کہ میں فلاں کے ساتھ ہوں، اس کی کوئی معیار تو ہوگا۔ یہ سنائے تو نہیں سب کو اللہ کہہ دیتا میں تیرے ساتھ ہوں، میں فلاں کے ساتھ۔ قرآن پڑھو اللہ کن کن کے ساتھ ہے، وہ ساری آیات الگ کرو۔ جب وہ ساری آیات الگ ہو جائے
اس فضیلت پر، اس وصف، اس عمل پر اللہ ساتھ ہوتا ہے، تو پھر صدیق کے بارے تو الگ نص ہے کہ اللہ صدیق کے ساتھ ہے، پھر وہ ساری خوبیاں ہوں گی تو تبھی تو ساتھ ہے۔ اگر ایسے سمجھ نہیں آئے تو قرآن میں ایک اور آیت ہے، سورۃ المائدہ، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن شرط میرے ساتھ کی یہ ہے کہ یہ اوصاف تم میں ہو۔ یہ اللہ کو کون؟ وقال اللہ انی معکم، وقال اللہ انی معکم، اللہ نے کہا میں تمہارے، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ آپ کی خبر آ گئی بغیر کسی شرط کے نہیں۔ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرتے رہو، وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وآمنتم برسولی، اور میرے رسولوں کے ساتھ ایمان لے آؤ۔ صدیق کے ایمان پر بات ہو رہی تھی نا کہ صدیق مومن ہے اور اس سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ درجات دیتا ہے اس شخص کو، فضیلت دیتا ہے اس شخص کو جن کے اندر ایمان موجود ہوئے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن نے فرما دیا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ صدیق کے ساتھ ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کی صفات، فرمایا لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، فرمایا تم نماز اگر قائم کرتے رہو، زکوٰۃ اگر تم دیتے رہو، اور میرے سارے رسولوں پر ایمان لاتے رہو، وعزرتموہم، جب میرے نبیوں کو مدد کی ضرورت پڑے، چاہے وہ مال کی ہو چاہے وہ جسمانی ہو، جس قسم کی مدد کی ضرورت پڑے تم میرے نبیوں کی مدد کرتے رہو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم جب اللہ مال مانگتا رہے، اللہ تو اسے قرض مانگے، اللہ میرے اپنے راہ میں تم اس کو دیتے رہو، تو میں اللہ خبر دیتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ اگر تم نماز پڑھتے رہو، اگر تم زکوٰۃ دیتے رہو، اگر تم رسولوں پہ ایمان لاتے رہو، اگر تم رسولوں کی مدد کرتے رہو تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ جب تم فرضی زکوٰۃ کے علاوہ نفلی مال کی ضرورت پڑے، تم اللہ کی راہ میں قرض دیتے رہو تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ساری آیت کو رب سامنے رکھ کے پڑھیے صدیق کو، وَأَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، صدیق نے نماز نہیں پڑھی۔ کیا کہتے ہو اگر تمہارا امام بیمار ہو جائے تو تم بے نماز کو امام بناتے ہو؟ صدیق تو مصلی رسول کا امام ہے۔ وآتیتم الزکاۃ، جنہوں نے زکوٰۃ کو روکا تھا ان کے خلاف جہاد کس نے کیا تھا؟ صدیق نے۔ وآمنتم برسولی، سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کے مان کون لے آیا؟ رسول۔ وعزرتموہم، جب نبیوں کی مدد کی ضرورت پڑے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے محمد مصطفیٰ کو گھیر لیا تھا، نکالنا چاہتے تھے، نبی کو مدد کی ضرورت پڑی تھی، کون تھا جس نے مدد کی؟ صدیق ہے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم اللہ کو قرض حسنہ دو۔ کون تھا جس نے گھر کا سارا سامان لا کے پیش کر دیا تھا؟ اللہ آگے خبر دیتا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے ساتھ بھی رہوں گا اگر یہ تم میں اوصاف ہو، اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئے تو اس کو معاف نہیں، مٹا دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہے، میں قسم کھاتا ہوں میں اس میں تجھے ضرور داخل کروں۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ
یہ درجہ ہے آپ کو کہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ صدیق کے ساتھ. قرآن میں ایک اور اصول ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الانعام اندر اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جی جڑا بندہ ظالم ہوئے فلا تقعد. اے محبوب جڑا ظالم ہے اس بندے نال تانوں بیٹھن دی اجازت نہیں. جو ظالم ہے اور تمہیں پتہ چلے کہ یہ ظالم ہے آپ ان کے ساتھ مت بیٹھے. ظالموں کے ساتھ بیٹھنے سے رسول اللہ کو روک دیا. صدیق کی گودی میں پیغمبر کو سلا دیا. اب تم تضاد دور کرو کہ یہ کیا ہے. رب کہتا ہے ظالموں کے ساتھ بیٹھنا نہیں. رب کہتا ہے صدیق کے بغیر جانا نہیں. پھر غور کیجئے قرآن میں اپنے حبیب کو خطاب کر کے کہتا ہے محمد مصطفیٰ آپ نے ظالموں کے ساتھ بیٹھنا نہیں. صدیق کے بغیر ہجرت پہ جانا نہیں. ظالموں کے ساتھ چلنا نہیں. صدیق کے بغیر جانا نہیں. دور کیجئے تصاد. آیت دوسری آیت سے رضا کیجئے تضاد. رب کہتا ہے ظالموں کے ساتھ بیٹھنا نہیں اور رب ہی کہتا ہے محبوب صدیق کے بغیر نہیں جانا ان کو ساتھ لے جانا ہے. کیا مانا کہ صدیق ظالم نہیں ہے. تم نے تو سب سے پہلے فتوی ظلم کا لگایا ہے کہ فتح کھا گئے ظلم کیا. اس لیے تم ہمارے ہاں اسلام کے کتنے ارکان ہیں 5 ارکان کا تمہیں پتہ ہے. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا رکن کیا ہے نماز. تیسرا زکوٰۃ. پھر روزہ حج. یہ 5. رافضیوں کے ہاں یہ 5 ارکان نہیں وہ ارکان اسلام کچھ اور. وہ کہتے ہیں توحید. پہلے کیا ہے توحید. ہمارا بھی پہلا توحید لا الہ الا اللہ توحید ہے. محمد رسول اللہ کلمہ ہے توحید. دوسرا ہے عدل. ہمارے ہاں دوسرا نماز. وہ کہتے ہیں دوسرا عدل. اس کے بعد عدل. اس کے بعد امامت. پھر اللہ کے فضل سے قیامت. یہ ارکان. ہمارے ہاں خلافت ہے ان کے ہاں امامت. اللہ کے ہاں وہ منصوص ہے. یہ پہلا امام ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر. کہتے ہیں یہ پہلا امام ہے جس کو کسی نے مانا ہی نہیں ہے 30 سال. یہ اللہ کی طرف سے پہلا منصور شدہ ایمان ہے جس کو کسی نے نہیں مانا. سارے نعوذ باللہ اسلام سے پھر. قرآن پاک کا حدیث کا مطالعہ کیجیے. صدیق ظالم ہوتا اللہ محمد کا جوڑ نہ جوڑتا. صدیق کے ساتھ مدد کے لیے کسی اور کو لاتا. پھر اللہ نے ایسا جوڑ چھوڑا ہے. بتاؤ ایک لمحہ صدیق محمد سے جدا نہیں ہے. آج اللہ نے قبروں کو بھی جوڑ کے رکھا ہوا. اور اگلی آیت نظر آ رہی ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا. غم نہ کر. یہ جلتے رہیں گے پوجتے رہیں گے یہ سڑتے رہیں گے لیغیظ بہم الکفار. ہم محمد کے ساتھ صدیق تجھے جوڑ کے رکھے. جڑاؤ. اب بھی روز رسول پہ کھڑے ہوں تو لکھا ہوتا ہے یہاں سلام رسول اللہ پر پڑھے, یہاں سلام صدیق پر, یہاں سلام عمر پر. لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ ان کے ساتھ.
اور انشاءاللہ یہ جوڑ ہمیشہ کے لیے ہے. اور نبی پاک فرمایا صدیق میرے حوض کا ساتھی ہے. سب سے پہلا وصف جو ہے وہ ایمان ہے. آخری حدیث سنے ایمان کیا ہو. ایک شخص بکریاں چرا رہا ہے. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ جنگل اندر بکریاں چرا رہا ہے. بکریاں چران دے دوران فرمایا ایک بھیڑیا آیا ہے. اس بھیڑیے نے چروائے نو ویکھیا دوروں ایک بکری ریوڑ چو چکی ہے دوڑیا ہے. یہ چروائے نے ویکھ لیا بھیڑیا میری بکریاں نو پہ گیا اور بھیڑیا بکری چک کے جا رہا ہے. یہ مگر دوڑیا ڈانگ لے کے سوٹا لے کے مگر دوڑیا ہے. جب بھیڑیے نے سمجھا کہ چروایا میرے قریب آ گیا ہے ہن ڈانگ سوٹا من مارے گا انہیں بکری نو چھوڑ دیتا ہے. یہ اپنی بکری نو سنبھالن لگا ہے. بکری نو ویکھن لگا کہ زخم تے نہیں آیا. بھیڑیا تھوڑا جا پیچھے ہٹ کے انہیں دونوں اپنے اگلے پیر زمین اندر گاڑ کے بڑے سکون اطمینان نال بھیڑیا بول کے کہنے لگا اے چرواہے اے چرواہے میرے منہ سے میری خوراک چھین لیے. اگر اتنے ریوڑ جو ایک میں بکری چوک ہی نہیں سی پچھلے بھاوے سارے بھیڑیے کھا جان تو اینو بچان واسطے میرے پیچھے دوڑے آئے اور مینوں ڈانگ مارن لگا میرے منہ چو میری خوراک کھو لی. ہم جنگل میں یہاں رہ رہے ہیں اگر ایک آدھ بکری چوک لی تو ہمارا بھی علاقہ ہے ہمیں بھی کوئی کھانے پینے کا تو حق ہونا چاہیے. میرے منہ سے بکری چھین لی ہے میری خوراک چھین لی. اور تسی دسو جنگل ہوئے اکلا بندہ اور بکریاں چراندا وہ بکریاں نے چروایا تے بھیڑیا گلاں کرن لگے جی میں انسان بول. بھیڑیے تے حیران ہونا بھیڑیے تے حیران ہونا بندے نے تے حیران ہونا سی بس بھیڑیا بولتا ہے. میں تو کیا کرنا اگر آج کا کوئی بندہ ہوتا تو انہیں بھیڑیاں سجدہ کرنا سی با وہ تو بھیڑیا بچوں کو بزرگ چھپیا ہے اور بولتا جو انسانوں کی طرح. یہ وہ دور تھا جب بھیڑیا بولا نا تو بھیڑے چروایا بھیڑیا تھوڑا سا سہم کے نا بھیڑیا اور انسانوں کی طرح کلام. بھیڑیا پھر بولے میرے کلام پہ تو اعتراض کرتا ہے حیران ہوتا ہے جا مدینے محمد مصطفیٰ کو دیکھ وہاں بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور محمد مصطفیٰ کے مان رہے ہیں کون سے آبا اور تو مجھے کہہ رہا ہے انسانوں کی طرح کلام کر رہا ہے. بھیڑیا کہتا ہے میں نے محمد کا نام سنا کس کی زبان سے بھیڑیے. بکریاں میں بھول گیا بکریاں میں نال اگے لایا میں بھیڑیے تو دوڑ گیا ایک بات کہہ کہ میں ساری بکری مدینے کی طرف چلا دیا. مدینے کی طرف چل پڑا پھر وہ مدینے آیا. جب مدینے آیا رسول اللہ کے پاس پہنچا آپ نے سارا واقعہ سنایا. واقعہ سنانے کے بعد آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ نماز سے پہلے واقعہ سارا ہو گیا تھا یہ مسجد نبی موجود ہے نماز کا وقت ہوا رسول نماز پڑھائی فرمایا صحابہ بیٹھے رہنا آج بکریوں کا چروایا آیا ہے وہ تمہیں اپنا واقعہ سناتا ہے پورے بھیڑیے کا واقعہ سناتا ہے اور تمہیں بتاتا ہے کہ محمد کی شان کیا ہے. وہ پورا واقعہ سنایا. جب سنایا تو صدیق عمر مجلس میں موجود نہیں ہے. ایک بندہ اور کہنے لگا یا رسول اللہ بھیڑیا بولتا ہے جتنا چروائے نے وہاں کہا تھا بھیڑیے کے سامنے بھیڑیا اور انسان کی طرح کرا. ایک بندہ کہتا ہے بھیڑیا بولتا ہے. رسول اللہ فرمایا ہاں ہاں میرا ایمان ہے اور میرے ابو بکر کا بھی ایمان ہے میرے عمر کا بھی ایمان ہے. بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کچھ اس طرح کی ہے کہ رسول اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں مفہوم یہ بنتا ہے کہ تو نے اٹھ کے سوال کیا کہ بھیڑیا بولتا ہے جب میں کہہ رہا ہوں بولتا ہے اور تو پھر مجھ سے پوچھتا ہے بھیڑیا بولتا ہے. ابو بکر ہوتے تو نہ پوچھتے وہ ایمان ایسے لاتے جیسے میں محمد نے فرما دیا. صدیق کے ایمان پر اس بات کو اگر آپ سمجھ نہیں پائے تو آسان لفظوں میں ایک جملے میں سمجھاتا ہوں. کہتے ہو نا کہ میرا یہ فیصلہ ہے
یار آپ کے فیصلے سے کچھ نہیں ہوگا، فلاں جو آپ کے 2 دوست ہیں 3 دوست ہیں وہ ان کے بارے میں کہتا ہے وہ میری ذمہ داری ہے، جو میں کہہ دوں بس وہی کچھ کہتے ہیں، جو میں فیصلہ کر دوں وہی کچھ کرتے ہیں، وہ ان کی طرف سے میری ذمہ داری ہے کہ جو میں نے کہہ دیا آج تک انہوں نے رد نہیں کیا، میں جانوں وہ جانے، آپ میری بات مان لیں۔ رسول اللہ فرمانا چاہتے ہیں، صدیق عمر موجود نہیں ہے، فرمانا یہ چاہتے ہیں صحابہ سن لو، جس چیز کو میں مانتا ہوں میں ساتھ کہتا ہوں کہ آج تک صدیق نے کسی شے کا انکار کیا ہی نہیں، جو میں نے کہا اس نے مان لیا، جو میں کہتا گیا وہ مانتا گیا۔ کیا مانا کہ میں محمد گواہی دیتا ہوں، صدیق کون ہے؟ مومن۔ تو جس کی رسول اللہ مومن ہونے کی گواہی دے دے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، حضرت علی، حضرت صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کی جنتوں کی بشارتیں رسول اللہ نے دی تو ہم نے مان لیا۔ صدیق و عمر کے آج ایمان کی گواہی محمد مصطفیٰ دے رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جس کا ایمان زیادہ درجہ بھی اسی کا زیادہ۔ یہ 4 وصف ہے، ایمان، علم، عمل صالح اور انفاق فی سبیل اللہ، جس میں یہ زیادہ ہو درجہ اس کا زیادہ ہے۔ سب سے پہلا وصف ایمان تھا، صدیق کی بحیثیت ایمان سارے مخلوق سے افضل انبیاء علیہ السلام کے بعد آگے جو 3 فضائل ہے وہ آئندہ پاس ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری جماعت کے بزرگ بھائی عصمت اللہ صاحب بیمار ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، سارے اب آپ دعا کریں اللہ ان شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ان کی بیماریوں سے ان کو نجات بخشے۔ دوسرا ہمارے ایک ساتھی کوٹ فرید سے ہے، ان کے والد محترم صاحب محمد مشرف صاحب وہ فوت ہوئے، ان کی خواہش تھی کہ جنازہ کا میں پڑھا ہوں لیکن میں شہر میں نہیں تھا تو وہ تشریف لے آئے ہوئے، ان کی خواہش ہے نماز جمعہ کے بعد ان کا غیبانہ جنازہ ہو جائے۔ آپ اب آپ سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں۔ تیسرا اعلان، خلیفہ بلا فصل کانفرنس ہوئی، آپ نے ہر لحاظ سے تعاون کیا، اللہ آپ کے اس تعاون کو، اور وہاں سے کچھ احباب کرام تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو اپنی برگاہ میں فرمائے۔ اور وعدہ تھا کہ وہاں میں بھی گفتگو کروں گا، کہ آپ علم میں ہے کہ مجھ پر 2 ماہ سے زبان بندی ہے کہ آپ سرگودا ضلع میں گفتگو نہیں کر سکتے، تقریر نہیں کر سکتے۔ یہ جمعہ چل رہا ہے، یہ بھی پابندی کے باوجود چل رہا ہے، تو باوجود کوشش کے میری زبان بندی کو نہ کھولا جا سکا، اور جو میں وہاں گفتگو چاہتا تھا وہ نہ ہو سکی۔ وہ انشاءاللہ جو ہی زبان بندی ختم ہوتی ہے، تقریباً کچھ میرے علم کے مطابق 1 مہینہ مزید پابندی قائم رہے، اس کے بعد انشاءاللہ ایک عظیم الشان پروگرام انشاءاللہ ہم پھر رکھیں گے، صدیق رضی اللہ عنہ کی شان پر، صحابہ کرام کی عزت عظمت پر۔ یہ پورے ملک میں ہم اس پروگرامز کو پھیلا رہے ہیں، خطبات کو انشاءاللہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس وقت تک یہ تاریخ چلتی رہے گی جب تک صدیق کی عزت اور حرمت کا ملک میں قانون نہیں بن جاتا۔ ہماری اس تحریک کا مقصد صرف یہ ہے کہ صحابہ کی حرمت کا ملک میں قانون بن جائے، بس جو شخص توہین کرتا ہے اس پر سزا ہو، اس کی قانونی گرفت میں آئے، تاکہ ملک بدامنی سے محفوظ رہے، دہشت گردی سے، فرقاوریت سے محفوظ رہے۔ جب یہ قانون بن جائے گا، سیدنا ابو بکر، عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا فاطمہ، سیدنا حسن حسنین
کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین، آل رسول، اہل بیت، سب کی شان، مقام، عظمت، عزت محفوظ ہے۔ جو ان کے خلاف عرض افزائی کرے گا، وہ کسی مسلک کا ہو، کوئی ہو، تو اس کو سزا دی جائے۔ جب یہ قانون بن جائے گا تو انشاءاللہ یہ زبانیں جو ان کے صحابہ کرام کے رب اٹھتی بولتی ہیں، اشاروں میں، کنایوں میں، صریحاً اب تو شروع ہو گیا ہے، یہ زبانیں بند ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ قانون بن کے رہے گا۔ پنجاب اسمبلی سے یہ قانون منظور ہو چکا ہے، صرف گورنر پنجاب کے دستخط باقی ہے۔ ان کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ سائن نہ کرے۔ ہم احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ اس پہ سائن کرے تاکہ یہ قانون بن جائے۔ صرف سائن باقی ہے، یہ اس کے لیے تحریک ہے، اور جب تک یہ دستخط نہیں ہوتے، قانون نہیں بنتا، یہ تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ تمام تر سختیوں، تمام تر پابندیوں کے بعد بھی یہ تحریک انشاءاللہ جاری رہے گی۔ تو اس حوالے سے آپ سے گزارش ہے کہ جتنا بھی آپ سے ممکن ہو سکے، آپ اپنے ہر پیغام میں، میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، بڑا سادہ سی بات ہے کہ صحابہ کی عزت کا قانون بنایا جائے، صحابہ کی حرمت کا قانون بنایا جائے، آل رسول کی حرمت کا قانون بنایا جائے تاکہ ان کی شان، مقام محفوظ رہے۔ کتنی سمپل سی، سادہ سی بات ہے، جس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے کہ ساری پاک باز ہستیوں کی عظمت کے تحفظ کے لیے قانون بنا دیا جائے تاکہ کسی ہستی کی کوئی توہین نہ کر سکے، کسی مسلمان کے دل مجروح نہ ہوں، جذبات مجروح نہ ہوں۔ اور اگر صحابہ کرام کی تکفیر کا یہی انداز رہے گا نعوذ باللہ، پھر تو یہ ملک بدامنی کا شکار ہو جائے گا۔ کوئی مسلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے ایمان اور اسلام کو للکارا جائے؟ تو لہذا یہ تاریخ ہے اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گی۔ پورے ملک میں اس کو ہم پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پورے پنجاب میں سر دست میں نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ پورے پنجاب میں انشاءاللہ اس پر جلسے، پروگرامز اور انشاءاللہ دروس اور ساتھ ریلی اور اجتماع انشاءاللہ۔ پہلے بھی تمام مسالے کے شروع ہے، اب انشاءاللہ جو ہے وہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے زیر انتظام یہ سلسلہ پورے ملک میں پھیلائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی عملی طور پہ کوشش کرنے کی توفیق بخشے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن